بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے 9:30 بجے ہوں گے جب میں ایمپریس مارکیٹ کے پاس کھڑا اپنی ٹوٹی ہوئی چپل کی مرمت کروانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں پرانا سا لفافہ تھا جس میں اپنی سی وی کی چند کاپیاں رکھے پھرتا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے مسلسل چپل کی پٹی کو درست کرنے کی کوشش کرتا جا رہا تھا۔ وہی چپل جسے سلائی کروائے 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، آج پھر سے پھٹ گئی تھی۔ موچی کی دکان ابھی کھلی نہیں تھی۔ میں اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے شاید وہ دکان ہی میرے مقدر کا دروازہ ہو۔ میرے برابر میں ایک چائے والا ریڑھی لگا رہا تھا، اس کے کپ تازہ دھو کے سیدھے کر رہا تھا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی سیدھ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ قدم کے فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی جہاں آج میں نے نوکری کے لیے انٹرویو دینا تھا، لیکن دل میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، کیا آج بھی انکار ہی ملے گا؟ میرے پاؤں میں چپل نہیں، امید کی سی جا رہی تھی۔ پچھلے 1 سال سے نوکری کی تلاش میں تھا۔ پہلے تو کچھ امید تھی، پھر وہ بھی مر گئی۔ آج تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ آؤ گودام میں بوری اٹھاؤ تو میں انکار نہیں کرتا۔ میری 6 مہینے کی بیٹی کمزور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو دودھ تجویز کیا تھا وہ 5,000 روپے کا تھا، اور میرے جیب میں صرف 330 روپے تھے، وہ بھی گنے چنے۔ بیوی نے صبح ہی روتے ہوئے فون کیا تھا، صفدر، بچی کو رات سے بخار ہے، کچھ بھی نہیں کھایا اس نے، دودھ نہیں ہے، اور میں اپنا دودھ بھی نہیں دے پا رہی۔ دیکھو، کچھ بھی کرو، مگر آتے ہوئے وہ دودھ ضرور لے کر آنا۔ میں نے کچھ جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے فون بند کر دیا۔ کیا کہتا اسے کہ جوتے پھٹ گئے ہیں، یا یہ کہ کل جس دکان پر امید تھی وہاں بھی سفارش مانگی گئی؟ کہوں کہ تمہاری شادی جس جذبے سے کی تھی آج وہی مجھے نوچ رہا ہے؟ کچھ نہیں کہا، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ موچی نے دکان کھولی تو میں نے چپل اس کے حوالے کی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا، جیسے پہچانتا ہو کہ میں ہفتے میں کم از کم 2 بار آتا ہوں۔ اس نے کہا، بھائی، سلائی اتنی دفعہ کر چکا ہوں، اب تو نیا جوتا لینا پڑے گا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ چپل سلائی کر کے واپس دی گیا۔ میں نے 3 دفعہ جیب میں ہاتھ ڈالا، 330 روپے میں سے 20 روپے نکال کر اسے دیے اور باقی واپس جیب میں رکھ لیے، جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ دفتر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی سی وی سنبھالی اور اس بلڈنگ کی طرف چل پڑا۔ لفٹ خراب تھی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول گیا۔ ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے نے نام پوچھا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر کہا، سر، آپ کی فیلڈ کے لیے تو فی الحال کوئی ویکینسی نہیں، لیکن اگر کسی کا ریفرنس ہو تو شاید بات بن جائے۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ آج بھی انکار ملا، آج بھی دروازہ بند تھا۔ واپسی پر ایمپریس مارکیٹ کے قریب ایک فقیر کو دیکھا۔ وہ سڑک کنارے بیٹھا تھا، چہرہ کالک سے بھرا ہوا، لباس بوسیدہ اور ہاتھ میں کشکول۔ لوگ آتے، کچھ 100 کچھ 50 کے نوٹ اس کے کشکول میں ڈال کر چلے جاتے۔ میں نے اسے 1 گھنٹے تک بیٹھ کر دیکھا۔ اس کے کشکول میں نوٹوں کا ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے میں 1000 روپے سے اوپر جمع ہو چکے تھے۔ میں نے اس وقت پہلی بار سوچا، کیا میں بھی یہی کر سکتا ہوں؟ کیا میرے ہاتھ بھی اس قابل ہیں کہ کسی کے رحم پر پھیلائے جا سکیں؟ بیوی کا فون پھر آیا، اس کی آواز میں التجا تھی، غصہ نہیں، صرف درد تھا۔ صفدر، بچی کو بخار تیز ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں لانا، مگر وہ دودھ ضرور لے آنا۔ میری طرف سے روٹی نہیں، بس وہ ڈبہ ہو۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر سامنے ایک کوئلے والے کے پاس گیا۔ کوئلہ ہاتھ میں اٹھایا، دونوں ہتھیلیوں پر رگڑا، اور پھر وہ کالک اپنے چہرے پر مل لی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، لیکن چہرہ اب خاموش تھا۔ میں نے اپنی سی وی کو طے کیا اور ایک پرانا رومال نکال کر سڑک پر بچھا دیا۔ بیٹھ گیا۔ پہلی بار زندگی میں اپنے ہاتھ یوں اٹھائے کہ دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے مگر آواز نہ نکلی۔ لوگوں نے ترس کھایا، کچھ نے 20، کچھ نے 50 دیے۔ آدھے گھنٹے میں 700 روپے ہو چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ رقم میرے ہاتھ میں تھی، جو میں 1 ہفتے کی مزدوری سے بھی شاید نہ کما پاتا۔ اس لمحے میں جیتا جاگتا تھا، لیکن اندر کہیں مر رہا تھا۔ میں نے وہ پیسے جیب میں ڈالے اور تیزی سے گھر کی طرف نکل پڑا۔ چہرے پر لگی کالک رومال سے صاف کی، لیکن جو کالک دل پر لگی تھی وہ کیسے مٹتی؟ بار بار جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے گن رہا تھا، جیسے یقین نہ رہا ہو کہ صرف چند گھنٹوں میں یہ ممکن ہو گیا۔ لیکن ہر قدم کے ساتھ ضمیر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر بیوی منتظر کھڑی تھی۔ میری شکل دیکھی تو پہلے کچھ کہنے سے ہچکچائی، لیکن جیسے ہی دودھ کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا، اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ شکر ہے صفدر، تم لے آئے۔
ڈاکٹر کہہ رہا تھا اگر آج نہ دیا تو کمزوری سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دعا تھی جو شاید میں خود اپنے لیے مانگنے کی قابل بھی نہ رہا تھا۔ بچی کو گود میں اٹھایا، اس کا نازک سا جسم میرے بازوں میں لرز رہا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، سانس لیتے ہوئے آواز نکلتی جیسے درد بھی چیخ رہا ہو۔ بیوی نے دودھ تیار کیا اور فیڈر سے اسے پلانا شروع کیا۔ میں ایک طرف بیٹھ کر بس اسے تکتا رہا۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ اس رات جب سب سو گئے میں چپ چاپ چھت پر آ گیا۔ آسمان سیاہ تھا، جیسے میری روح نیچے فٹ پاتھوں پر وہی لوگ سوتے ہوں گے جن سے میں نے آج مدد مانگی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کو خود کو ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تصور کیا۔ میں وہی صفدر تھا جس نے والد کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داریاں سنبھالی، بہن کی شادی کروائی، خود پیسے جمع کر کے تعلیم مکمل کی۔ پھر آج یہ حال۔ صبح ہوئی تو بچے کی طبیعت کچھ بہتر لگ رہی تھی۔ بیوی نے کہا، دیکھو صفدر، اللہ نے سن لی، کل اگر وہ دودھ نہ ہوتا تو… میں نے بات کاٹ دی۔ ہاں اللہ نے سن لی، لیکن کیا ہم نے راستہ ٹھیک چنا؟ بیوی کچھ دیر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیا راستے باقی رہ گئے تھے؟ ہم نے تو سب کر لیا۔ یہ سچ تھا۔ میں نے مزدوری کی، بڑھایا، دفتر پھرا، رکشہ چلایا، پارٹ ٹائم کام کیے۔ لیکن جب ہر جگہ سفارش کی دیوار کھڑی ہو تو کہاں جاتا ہے انسان؟ کون دیتا سہارا اس شخص کو جو صرف اپنی محنت پر یقین رکھتا ہے؟ اس دن بھی میں گھر سے نکلا، سی وی کے ساتھ، دھوپ تیز تھی، جسم تھکا ہوا اور چہرے پر کل کی کالک کے نشانات جیسے اندر سے چھپ کر اب بھی باہر جھانک رہے ہوں۔ ایک جگہ گیا، وہاں جواب ملا، آپ کی فیلڈ کے بندے تو لائن میں لگے ہیں، اگر کسی کی سفارش ہو تو بات کریں۔ میں نے پوچھا، محنت، تجربہ، یہ سب نہیں دیکھتے؟ ریسیپشن پر بیٹھا لڑکا ہنسا، یہ سب اب نہیں چلتا بھائی جان، جان پہچان چلتی ہے۔ دل کیا زمین پر لیٹ کر چیخوں، لیکن بس خاموشی سے باہر آ گیا۔ اسی دن شام کو بازار میں ایک دوست ملا، پرانا کلاس فیلو، گاڑی میں بیٹھا، فون پر مصروف، مجھے دیکھا تو مسکرایا، بولا، یار تو یہاں کیا کر رہے آج کل؟ میں نے نظریں چرا کر کہا، بس تلاش جاری ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیا اور چل دیا۔ میں سڑک کے کنارے کھڑا دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نہ رشک تھا نہ حسد، بس ایک تھکن تھی جو جسم سے چپک گئی تھی۔ شام تک دھوپ نے پسینہ نچوڑ دیا تھا اور ہاتھ میں اب صرف وہی پرانا لفافہ بچا تھا جس میں سی وی کی آخری کاپی باقی تھی۔ اس رات میں نے بیوی سے جھوٹ بولا، کہا کہ آج ایک انٹرویو اچھا گیا ہے، شاید جلدی کال آ جائے۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے روٹی بنائی، تھوڑا سا سالن تھا، دونوں نے مل کر کھایا۔ لیکن وہ رات میں جاگتا رہا، نیند نہیں آئی۔ دل میں صرف ایک سوال تھا، اگر کل پیسے پھر نہ ہوئے پھر کیا میں دوبارہ کشکول اٹھا لوں گا؟ دوبارہ چہرے پر کالک ملوں گا؟ رات کے پچھلے پہر میں نے پہلی بار ہاتھ اٹھائے۔ نہ نمازی تھا نہ زاہد، بس ایک باپ تھا جو ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے کہا، اے رب، اگر میری یہی قسمت لکھنی تھی تو مجھے اتنی امید کیوں تھی؟ اگر میں تیرے در کا فقیر ہوں تو لوگوں کے در پر کیوں جا رہا ہوں؟ تو چاہے تو کل میرے دروازے پر روزی بھیج سکتا ہے، لیکن اگر تیری رضا یہی ہے تو پھر مجھے صبر بھی دے، تاکہ میں کم از کم اپنی بیٹی کو گناہ کا رزق نہ کھلاؤں۔ میرے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن دل میں ایک سکون سا اترتا جا رہا تھا، جیسے وہ دعا سن لی گئی ہو، یا شاید وہ خاموشی تھی جو ایک نئے طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ صبح جب بیوی نے دروازہ بند کیا، میرے ہاتھ میں وہی پرانا لفافہ تھا اور جیب میں 300 روپے۔ رات کی دعا کا اثر تھا یا تھکن، لیکن دل میں ایک خاموشی تھی، نہ امید تھی نہ مایوسی، بس ایک گہرا خلا۔ سڑک پر نکلا تو سورج نے تپش نہیں دی، بلکہ جیسے شرمندہ سا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج کہاں جاؤں، کہاں پھر سے انکار سنوں، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں جہاں مجھے سفارش کے بغیر سنا جائے۔ 2 گھنٹے بعد میں امپریس مارکیٹ کے پاس چائے کے ایک ٹھیلے پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں کپ، دوسرے میں سی وی، سامنے وہی فقیر بیٹھا تھا جو میں نے پرسوں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، نہ جانے دھوئیں کی راکھ تھی یا کوئلے کی کالک، پر اس کی آنکھیں سفید تھیں، بے حد سفید، جیسے برسوں کی بھوک نے آنکھوں سے تمام روشنی چوس لی ہو اور اب صرف سفیدی باقی رہ گئی ہو۔ وہ کشکول آگے بڑھاتا، کچھ بڑبڑاتا اور لوگ رک کر اسے نوٹ دیتے، کوئی 100، کوئی 50، کسی نے 500 کا نوٹ تک دے دیا۔ ایک عورت آئی، اس کے بچے نے کہا، امی دیکھو، یہ بابا تو کالا ہو گیا ہے۔ عورت نے بچے کو ڈانٹا، کشکول میں نوٹ ڈالا اور چل دی۔
میں نے गिनना शुरू किया। आधे घंटे में तकरीबन 1000 के करीब रकम वो जमा कर चुका था। मैंने खुद को उसकी जगह सोचा, क्या ये मेरी आखिरी मंजिल है या शायद वो दरवाज़ा है जिसके बाद कोई और रास्ता नहीं। पहले तो मैंने दिल को झिड़का कि नहीं, ये तुम्हारा रास्ता नहीं, लेकिन जब मैंने अपने जूते की एड़ी से नीचे झांका तो ज़मीन पर वो दरारें भी नजर आईं जो शायद मेरे अंदर की टूट फूट की अक्कासी कर रही थी। मैं कुछ देर उसी फकीर के करीब जाकर बैठ गया। उसने मुझे देखा, फिर नजरें झुका ली। शायद वो पहचान गया था कि मैं भी उसी दुख की गली का मुसाफिर हूँ जिसके आखिर में सब्र का बोर्ड लटक रहा है, लेकिन पेट का खाली कमरा चीख रहा है। कुछ देर बाद वो उठा, अपनी चादर समेटी, कशकोल उठाया और चला गया। मैं पीछे बैठा सोचता रहा। दिल ने कहा ये गलत है, लेकिन पेट ने कहा गलत, तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। मैंने आंखें बंद की और वो मंजर याद आया जब बीवी ने कहा था, मेरी तरफ से कुछ न लाना, बस बच्ची का दूध ज़रूर ले आना। वो एक माँ की आवाज़ थी और माँ की आवाज़ को सिर्फ बाप ही समझता है जब उसके हाथ खाली हों। मैं उठा, करीब की दुकान से कोयला ख़रीदा। जेब में कपड़ा था और दिल में शर्मिंदगी। एक वीरान से कोने में जाकर हाथों पर कोयला रगड़ा, फिर वही कालक चेहरे पर मली। आईने में अपना चेहरा देखा तो पहचानने से इनकार कर दिया। वो मैं नहीं था, लेकिन शायद वही मैं बनना पड़ेगा जो मेरी बेटी को ज़िंदगी दे सके। मैंने बाजार के किनारे बैठकर रुमाल बिछाया, कोई जुमला नहीं बोला, ना हाथ फैलाया, बस सर झुकाकर बैठ गया। आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद वो आंसू सदके में निकले थे। पहला नोट 20 रुपए का था, फिर कोई आया और 50 रखा। एक साहब ने आकर 100 का नोट दिया और मेरी तरफ देखा। कुछ देर ठहरे जैसे कुछ समझ गए हों, फिर चल दिए। मैंने आंखें बंद की और वो सब चेहरे याद आए जो कभी मेरे हमजमात थे और आज किसी एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठे मेरी बेबसी पर थर्स खा रहे होंगे। आधे घंटे में मेरे पास 1000 रुपये हो चुके थे और वो तमाम लोग जो मेरे कशकोल में नोट रख रहे थे, शायद उन्हें अंदाज़ा भी न था कि वो किस बाप की इज्जत खरीद रहे हैं। तब मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आया, वो कमज़ोर सी सांसें, वो नन्हे हाथ, वो आंखें जो भी मुकम्मल खुलना भी नहीं सीखी, और मैंने सर झुका दिया। जब सूरज ढला मैंने अपने रुमाल को समेटा, पैसे गिने और चेहरे से कालक साफ करने की कोशिश की। घर लौटा तो बीवी मुंतजिर थी। उसने सवाल नहीं किया, बस पैसे लिए बाजार जाने की तैयारी की। बच्ची रो रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और महसूस किया कि वो पहले से बेहतर लग रही है। बीवी ने जाते जाते कहा, सफ्तर तुम खामोश हो, कुछ हुआ क्या? मैंने झूठ नहीं बोला, बस खामोशी से सर हिला दिया। ना इकरार किया ना इनकार, सिर्फ चुप रहा, क्योंकि कुछ सच इतने तल्ख होते हैं कि जुबान उन्हें बयान नहीं कर पाती। रात को जब सब सो गए मैं छत पर जाकर बैठ गया। हवा ठंडी थी, आसमान पर चांद आधा था, जैसे मेरा एतबार, इज्जत और भूख के दरमियान एक लकीर थी, वो आज मिट गई। मैंने दिल में ये अल्फाज दोहराए और आंखों से वो आंसू बहने दिए जिन्हें दिन भर रोके रखा था, क्योंकि बाप की आंखें कमज़ोर नहीं होती मगर नम ज़रूर हो जाती हैं। बीवी की वापसी पर बच्चे को दूध मिला और पहली बार कई दिनों बाद वो नींद में मुस्कुराती नजर आई। उसके नन्हे लबों पर वो हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसमें जिंदगी की रमक लौटती महसूस हो रही थी। बीवी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, शुक्र अदा किया और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है सफ्तर, बच्ची ठीक हो जाएगी, तुम वक्त पर ले आए, अल्लाह ने सब सुन ली। मैंने सिर्फ एक मसनूई मुस्कुराहट से जवाब दिया और बच्चे को देखने लगा। वो कमज़ोर हाथों से फीडर थामे दूध पी रही थी, जैसे वो लड़ाई जीतने के बाद थक गई हो, मगर मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। जिस्म बैठा था मगर रूह किसी और कमरे में जा चुकी थी। ज़मीर की अदालत लग चुकी थी और मैं उसमें मुजरिम बनकर खड़ा था। बीवी खुशी से कुछ पका रही थी। चूल्हे की आग में कड़ाही के चम्मच चिल्लाती आवाज़ों में वो सुकून छुपा हुआ था जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मैं जानता था ये सुकून खरीदा गया है, कीमत अदा की गई है, इज्जत की कीमत। रात को सब सोने चले गए। मैंने कमरे की लाइट बंद की और चुपचाप दीवार के साए में खड़ा हो गया। कमरा तारीक था मगर मेरे अंदर एक रोशनी जाग रही थी, वो रोशनी जो हर अंधेरे को खुरशती है, जिसे हम ज़मीर कहते हैं। ये तुमने क्या किया? कल तक तुम जिस फकीर को हकारत से देखते थे आज उसकी जगह ले ली। तुमने कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक कर दिए थे, इसलिए यही ख्वाब देखे थे तुमने अपनी बेटी को गोद में लेकर फुटपाथ पर मांगने के? ये सवालात अंदर ही अंदर गूंजने लगे।
جیسے کوئی عدالت لگا کر میرا فیصلہ سنا رہا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو وہ منظر پھر سے سامنے آ گیا۔ میرا چہرہ کالا، رومال بچھا ہوا اور راہ چلتے لوگ نوٹ ڈال رہے تھے، جیسے میں کوئی انسان نہیں طرز کا مرکز ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے جنہوں نے کبھی قلم پکڑا تھا، آج وہی ہاتھ کشکول بن گئے تھے۔ کل تک میں درجنوں جگہوں پر سیوی تھماتا تھا، آج وہی ہاتھ خاموشی سے جھکے سر کے ساتھ آنکھوں سے مانگ رہے تھے۔ بیوی کی آواز آئی، صفدر سو جاؤ، صبح جلدی نکلنا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں سونا تو ہے، لیکن میں جانتا تھا نیند نہیں آئے گی۔ میں بستر پر لیٹا، بچی میرے ساتھ تھی، اس کی سانسیں ہموار تھیں اور ماتھے پر پسینہ نہیں تھا۔ پہلی بار، لیکن میرے دل پر پسینہ برس رہا تھا، اندر کہیں جیسے کوئی بار بار کان میں کہہ رہا ہو، حرام کا لقمہ جب حلق سے نیچے اترتا ہے تو دعا نہیں بد دعا بنتا ہے۔ میں نے کروٹ لی اور چھت کو دیکھنے لگا۔ وہاں صرف پنکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے وہ چھت یاد آ گئی جہاں کل میں بیٹھا آسمان سے سوال کر رہا تھا، اور آج میں خود سے سوال کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب مجبوری ہے، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بچی بیمار تھی، تم باپ ہو کیا اور کرتے؟ مگر اندر کی آواز نے کہا، ہاں تم باپ ہو، لیکن عزت کے بغیر؟ کیا تم نے یہی سکھانے اپنی بیٹی کو کہ مشکل وقت میں اصول چھوڑ دو؟ میرے دل نے کہا، جب بچی مر رہی ہو تو اصول نہیں دوا چاہیے۔ ضمیر نے پھر وار کیا، تو کل بھی دوا چاہیے ہوگی، پھر پرسوں بھی، ہر بار تم یہی کرو گے، کب تک صفدر، کب تک؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اندھیرے میں ہاتھ سے پانی کی بوتل تلاش کی، ایک گھونٹ لیا مگر گلا خشک ہی رہا۔ میں جانتا تھا یہ پیاس پانی سے نہیں جائے گی، یہ پیاس عزت کی تھی جسے میں نے خود مٹی میں دفن کر دیا تھا۔ پہلی بار دل میں خیال آیا، اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو کیا وہ مجھے بھی واپس لا سکتا ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھائے، نہ دعا مانگی نہ کچھ پڑھا، بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں صرف ایک جملہ تھا، میں تھک گیا ہوں، اب یا تو کوئی راستہ دے یا ہمت چھین لے۔ آسمان خاموش تھا، جیسے میرے اندر کی عدالت کا جج خاموشی سے مقدمہ سن رہا ہو۔ فیصلہ شاید صبح سنایا جانا تھا۔ جب نیند آئی تو سپنے نہیں، صرف خالی کمرے کی گونج ساتھ لائی، اور جب آنکھ کھلی سورج کھڑکی کے شیشے سے جھانک رہا تھا۔ بیوی چائے بنا رہی تھی، بچی کہہ کے لگا رہی تھی، اور میں وہی تھا جس نے کل عزت بیچی اور آج ایک باپ کی طرح پھر نکلنے کو تیار تھا۔ لیکن ایک فرق تھا، آج دل میں تڑپ نہیں خوف تھا، کہیں یہ سکون زیادہ دیر نہ ٹھہرے، کیونکہ اندر کی عدالت اب بھی بند نہیں ہوئی تھی اور میں اب بھی مجرم تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں چھن چھن کر آ رہی تھی اور میری بیٹی کا کہکا کمرے میں گونج رہا تھا۔ بیوی نے چائے کا کپ تھمایا اور کہا، آج بچی کا بخار بھی نہیں اور ہنسی بھی لوٹ آئی ہے، تم نے بہت بڑا سہارا دیا صفدر۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی، مگر اندر وہی سناٹا تھا۔ رات کی عدالت کا فیصلہ ابھی سنایا نہیں گیا تھا، اور میں نے فیصلہ سنے بغیر ہی گناہ کا راستہ اپنا لیا تھا۔ اس روز میں نے دوبارہ کوئلہ خریدا، چہرہ سیاہ کیا، وہی پرانا رومال بچھایا اور فٹ پاتھ پر جا بیٹھا۔ یہ اب معمول بنتا جا رہا تھا۔ پہلا دن مشکل تھا، دوسرا دن آسان ہوا، اور تیسرے دن میں نے محسوس کیا کہ میں اس میں ماہر ہوتا جا رہا ہوں۔ لوگ آتے، ترس کھاتے، نوٹ ڈالتے، میں سر جھکائے آنسو بہاتا۔ اب میں جان گیا تھا کون سے علاقے میں ترس زیادہ ملے گا، کون سی گلی میں ہمدرد دل والے لوگ رہتے ہیں، اور کس وقت بھیڑ زیادہ ہوتی ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، روز 5 سے 6 گھنٹے بیٹھتا اور ہر روز ایک معقول رقم لے کر واپس آتا، کبھی 2000، کبھی 5000، کبھی 3000، اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ اب پیسے اتنے ہو چکے تھے کہ بیوی نے بچے کے کپڑے بدل دیے، چھوٹا سا فریج بھی آ گیا، باورچی خانے میں راشن بھر گیا، گھر کے اندر سکون تھا، ہنسی تھی مگر میرے اندر کچھ نہیں تھا۔ روز رات کو جب سب سوتے میں چھت پر جا بیٹھتا، وہی خاموش آسمان، وہی بے زبان سوال۔ کبھی کبھی دل کہتا یہ سب وقتی ہے، یہ خوشی جھوٹ ہے۔ کبھی سوچتا کیا میں واقعی اتنا کمزور ہوں کہ ایک دن کی بھوک نے مجھے اصولوں سے بے دخل کر دیا۔ لیکن اگلی صبح جب بچی میرے گال کو چھو کر ہنستی تو وہ ساری سوچیں دم توڑ دیتی۔ ایک باپ کے لیے بیٹی کی ہنسی سب کچھ ہوتی ہے، اور میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا تھا۔ وہ میری محنت سالوں میں نہ دے سکی۔ ان دنوں بچے کے کھلونے میں اضافہ ہو رہا تھا، کچن میں خوشبوئیں لوٹ آئی تھیں۔ بیوی نے کہا، سوچا ہے کچھ مہینوں میں اگر ایسے ہی ہوتا رہا
तो AC भी ले लेंगे, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ज़रूर। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे वो शख्स छुपा था जो हर रोज़ अपनी लाश उठाकर बाजार में बिठा देता था ताकि लोग उस पर रहम करें, उसे खरीद लें। मुझे याद है एक रात बेटी मेरे सीने पर सो रही थी और मैं उसकी सांसें गिन रहा था। हर सांस के साथ एक लम्हा बढ़ रहा था मेरी बेहिस्सी का। मैं सोच रहा था, क्या ये सब काफ़ी है? क्या एक बाप सिर्फ बच्चों का पेट भरकर अच्छा बाप बन जाता है? नहीं, मैं जानता था कुछ और भी होता है। इज्जत, हलाल, सुकून। लेकिन मैं उसे खो चुका था। ये वो दौर था जब पेट भर चुका था मगर मेरी रूह भूखी थी। अंदर एक चीख थी जो रोज गला घूंट कर खामोश कर देता था, और बाहर में वो बाप बन चुका था जिसकी बेटी खुश थी मगर खुद कहीं जिंदा नहीं था। और शायद यही सबसे बड़ा फरेब होता है, जब तुम जिंदा रहते हो लेकिन सिर्फ सांसों की हद तक, बाकी सब मर जाता है। दोपहर की तेज धूप थी और मैं फुटपाथ पर बैठा आज भी वही रस्म निभा रहा था। काले चेहरे पर रुमाल बिछा हुआ, कशकोल हाथ में, आंखें जमीन की तरफ। हाथ उठाने की अब जरूरत नहीं रह गई थी। लोग अब मुझे पहचानने लगे थे। कुछ रहम खाकर आते, कुछ आदत से मजबूर, कुछ शायद जमीर की तसल्ली के लिए। मैं अब शहर के नक्शे पर एक मुस्तकिल निशान बन चुका था। उसी दौरान फोन बजा। जेब से निकाल कर देखा, एक अनजानी कंपनी का नंबर था। मैंने बेदिली से कॉल रिसीव की। चेहरे पर कालक होने के बावजूद आवाज में कुछ वकार लाने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप सफदर इकबाल बात कर रहे हैं? जी, मैं ही बोल रहा हूँ। हम ABC ट्रेडिंग कंपनी से बात कर रहे हैं। आपने पिछले साल हमारी वेबसाइट पर अप्लाई किया था। हमारे यहाँ एक ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। अगर आप अब भी इंटरेस्टेड हैं तो कल आकर इंटरव्यू दे सकते हैं। एक पल के लिए वक्त थम गया। मैंने आंखें बंद की। जहन में बीवी की बात आई। तो मांगने के लिए नहीं बने सफदर? जी मैं आऊँगा, वक्त बता दें। मैंने जल्दी से जवाब दिया, जैसे कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। काल बंद हुई तो कशकोल में पड़े नोट भी मैंने लगने लगे। वही नोट जो कल तक मेरी जरूरत का दरवाजा खोलते थे, आज बेवजन लग रहे थे। शाम को घर पहुंचा तो चेहरे पर वही रवायती खामोशी थी, लेकिन अंदर शोर था। बीवी ने दरवाजा खोला, बच्ची दौड़ती हुई आई और मेरे गले लग गई। मैंने बीवी को फोन के बारे में बताया। वो खुशी से फूल उठी। सफदर, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले आई। अब तुम नौकरी करोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसके चेहरे की चमक देखी, फिर बच्ची की आंखों में वो रोशनी जो मेरे हाथ की कमाई की नहीं बल्कि मेरी वापसी की मुंतजर थी। लेकिन अंदर कहीं कोई और बात चल रही थी। एक हिसाब, एक मवासना। 4 घंटे की भीख से जो कमा रहा हूँ वो किसी ऑफिस की 10 घंटे की नौकरी से कई गुना ज्यादा है। रात को बीवी ने खाने के दौरान खुशी खुशी प्लानिंग शुरू कर दी। पहले 3 महीने में कुछ बचत हो जाएगी, फिर किराए का मकान बदल लेते हैं, और मैं सोच रही हूँ बच्चे के लिए एक अच्छी नर्सरी देखूं। मैं खामोशी से सुनता रहा। खाने के बाद जब सब सो गए तो मैं छत पर चला आया। आसमान वैसा ही था। चांद थोड़ा और कमजोर हो गया था, जैसे मुझ पर तनकीद कर रहा हो। दिल में जंग चल रही थी। सफदर, अब निकलने का वक्त है। ये मौका खुदा ने दिया है, लेकिन क्या वही खुदा नहीं जो अब तक तुम्हारे लिए रोजी का इंतजाम कर रहा था? ये हलाल है, वो हराम। हराम ने तुम्हारी बच्ची को बचाया, तुम्हारे घर को जिंदगी दी, लेकिन कब तक? कब तक झूठ की बुनियाद पर सच की तलाश जारी रखोगे? मेरे अंदर एक बार फिर वही अदालत लग चुकी थी, और जज वही जमीर था जिसे मैंने कई दिनों से खामोश करा रखा था। अगली सुबह नाश्ते के दौरान बीवी ने कहा, सफदर, मैंने तुम्हारी कमीज इस्त्री कर दी है, कल अच्छी तरह तैयार होके जाना। मैंने गर्दन हिलाई मगर दिल के अंदर एक हलचल थी। उस दिन मांगने नहीं निकला। घर के अंदर बैठा सोचता रहा, उलझता रहा, सवालों से लड़ता रहा। शाम तक अंदर का सुकून बिखर चुका था, लेकिन लालच गालिब था। रात को जब बीवी बच्ची को सुलाने गई, मैं बैठा अपने फोन को घूर रहा था। जाहिद का दिया हुआ कार्ड अभी भी दराज में रखा था। मैंने निकाला, उंगलियों से छुआ, फिर दोबारा रख दिया। न जाहिद की तरफ देखने की हिम्मत थी, न उस नौकरी को कबूल करने की। अगले दिन मैं इंटरव्यू पर गया। कंपनी का ऑफिस अच्छी बिल्डिंग में था। एयर कंडीशन माहौल, साफ सुथरे कपड़ों में लोग, सब कुछ बेहतर था सवाए मेरे अंदर के। HR हेड ने कहा, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हमें ऐसा ही कोई तजर्बेकार बंदा चाहिए था। आपकी सैलरी इतनी होगी, 8 घंटे की शिफ्ट, संडे ऑफ। मैंने सुना, समझा और सर हिला दिया। कमरे से बाहर निकला, लेकिन कदम वहीं रुक गए। खुद से पूछा, क्या वाकई ये जिंदगी है, या वो जो मैंने कालिक वाले चेहरे के साथ चुनी थी?
بیوی نے شام کو کہا کیا ہوا انٹرویو؟ میں نے کہا ہو گیا لیکن کیا؟ بس سوچ رہا ہوں 4 گھنٹے کی محنت سے جو کما رہا ہوں وہ یہاں کی تنخواہ سے زیادہ ہے، تو کیوں نوکری کروں؟ بیوی نے حیرت سے دیکھا۔ صفدر، یہ بات تم کہہ رہی ہو، تم جس نے عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا؟ میں نے نظریں چرا لی۔ بیوی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ کہے بغیر میں وہیں بیٹھا رہا، خالی نظروں سے دیوار کو تکتا ہوا۔ ہاں، پیٹ بھر گیا تھا، ہاں جیب میں پیسے تھے، لیکن دل وہ آج بھی خالی تھا۔ اور جب خدا دروازہ کھولتا ہے تو صرف دیتا نہیں، جانچتا بھی ہے کہ کون دستک دیتا ہے اور کون دروازے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں اب ایک منظم نظام کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح ناشتہ، کوئلہ چہرے پر کالک، رومال مخصوص جگہ، مخصوص انداز، مخصوص دعائیں، اور واپسی پر مخصوص سکون۔ گھر میں اب تنگی نہیں تھی، بیوی خوش، بچی صحت مند، ہر چیز اپنے مقام پر۔ اور میں دن میں ایک اداکار بن چکا تھا اور رات کو ایک سجدہ گزار۔ اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھتا تھا، 5 وقت کی، وضو کرتا، ٹوپی پہنتا، سجدے میں گڑ گڑا کر روتا، ہاتھ اٹھا کر کہتا یا رب معاف کر دے، مجبور تھا، بیٹی بیمار تھی، تو جانتا ہے میرا دل، میری نیت، میرا دکھ۔ اور ہر بار دل سے آواز آتی اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، مگر کچھ تھا جو معاف نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے جو ہر بات میں ہنستی تھی اب خاموش نظروں سے صرف مجھے دیکھتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں وہ سوال پڑھ سکتا تھا جو وہ زبان سے نہیں کہتی تھی، اور شاید اس لیے بھی نہیں کیونکہ وہ جان چکی تھی میں سننا نہیں چاہتا۔ ایک رات میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدے میں تھا کہ پیچھے سے بیوی کی آواز آہستہ آئی، نماز سے پہلے نیت ٹھیک کر لو ورنہ سجدے قبول نہیں ہوتے۔ میرا دل لرز گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ میں نے سجدے میں ہی کہا یا اللہ، نیت تو ٹھیک ہے، بس حالات خراب ہیں۔ لیکن اس دن مجھے پہلی بار لگا شاید میں خود کو جھوٹ بولنے لگا ہوں۔ مجھے یہ مجبوری کا لفظ اتنا سہارا دیتا تھا کہ جیسے وہی میری چھت ہو۔ میں اپنے ہر فیصلے کو اس پردے میں چھپاتا اور روز سجدے میں معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتا، مگر سچ یہ تھا کہ میری روح اب بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بچے کو گود میں لیتا، اس کے چہرے کو دیکھتا اور دل میں سوچتا کیا یہ مسکراہٹ میری بخشش کا ذریعہ ہے یا میری آزمائش کا؟ بیوی اکثر رات کو بچی کے ساتھ سوتی اور میں جاگتا رہتا، چھت پر بیٹھ کر ستاروں سے باتیں کرتا، اپنے آپ سے دلیلیں دیتا۔ سب کرتے ہیں یہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو شکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دینے لگے ہیں۔ ایک دن بیوی نے کہا صفدر، میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، پر میں نے یہ نہیں مانگا تھا کہ تم خود کو کھو دو گے۔ میں خاموش رہا کیونکہ سچ یہ تھا کہ میں کھو چکا تھا، اپنے اصول، اپنی خودداری، اپنی پہچان، سب کچھ۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنا میرا پیٹ بھر رہا تھا اتنی ہی میری روح خالی ہو رہی تھی۔ ہر روز گھر میں کوئی نئی چیز آتی، برتن، پنکھا، نئی موبائل، لیکن میری راتیں بے چین ہو چکی تھیں۔ ایک دن نماز کے بعد بچی میرے ساتھ کھیل رہی تھی، اس نے میرے چہرے کو چھو کر کہا بابا آپ کالے کیوں ہو جاتے ہیں صبح؟ میں چونکا۔ بیوی نے فوراً بچے کو چپ کروایا اور مجھے دیکھا، آنکھوں میں کچھ کہنے کی اجازت تھی، کچھ کہنے کی ممانعت۔ بچی اب سمجھنے لگی ہے صفدر، اس نے کہا آج وہ پوچھ رہی ہے، کل کو کوئی اور سوال کرے گی تب کیا کرو گی؟ میں نے کہا جب وہ بڑی ہوگی تب کی تب دیکھیں گے۔ نہیں صفدر، بیوی نے آہستہ سے کہا، تم نے یہ سوچ کر راستہ چنا کہ تم مجبور ہو، لیکن اب تم عادی ہو گئے ہو۔ مجبوری ختم ہو گئی مگر تم رکے نہیں۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بیوی سے نظریں چرا لی اور بچے کی طرف دیکھا، وہ کھلونے سے کھیل رہی تھی، اچھی صحت، اچھی ہنسی، بھرپور بچپن، لیکن میرے اندر ایک خلا پھیلتا جا رہا تھا۔ اس رات میں نے بہت طویل نماز پڑھی، سجدہ لمبا کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا یا رب، اگر میں غلط ہوں تو کوئی نشان دے، کوئی اشارہ دے کہ میں رک جاؤں، واپس پلٹ آؤں، لیکن اگر یہی تیرا راستہ ہے تو سکون دے تاکہ میں اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہ سکوں۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ صبح ہوئی، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ سورج نکلا، چہرے پر کالک ملی، بازار گیا، رومال بچھایا اور کچھ ہی دیر میں 1000 کا نوٹ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے دل میں کہا یہی تقدیر ہے، یہی رزق ہے، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک دعا دبی دبی سی چلتی رہی، یا اللہ اگر میرا راستہ تیرے خلاف ہے تو مجھے آزمائش میں ڈال، مگر رہنما ضرور بنا، کیونکہ میں اب نماز تو پڑھتا تھا لیکن نیت
وہ کہیں اور دفن ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، ہوا بھی رکی ہوئی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، سوائے پنکھے کی ہلکی سی آواز کے جو کمرے کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ میں نیند میں تھا، شاید کوئی خواب دیکھ رہا تھا یا شاید بس بے خبر تھا۔ تب اچانک بیوی کی چیخ سنائی دی، صفدر، صفدر اٹھو، بچی، ہماری بچی سانس نہیں لے رہی۔ میں جھٹکے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وہ وحشت دیکھی اور پھر بیٹی کی طرف دیکھا جو بیوی کی گود میں ساکت پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں بند، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بڑبڑایا اور پاگلوں کی طرح بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کی نازک گردن میری باہوں میں ڈھلک گئی۔ زینب، بابا کی جان، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آیا ہوں۔ بیوی رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی، اور میں کچھ سن نہیں پا رہا تھا۔ میری بیٹی، جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، جو میری مجبوری کی دلیل بنی، میرے گناہ کا جواز بنی، وہ میرے سامنے بے جان پڑی تھی۔ میں اسے لے کر باہر صحن میں آ گیا۔ آسمان تاریک تھا اور میں نے اسے فرش پر رکھا، اپنے کپڑوں سے اس کا چہرہ صاف کیا اور ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، یہ کیا کیا تو نے میری بیٹی لے لی؟ میں تو صرف زندہ رہنا چاہتا تھا، صرف اپنی بیٹی کو ہنستا دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے آنکھوں سے آنسو نہیں، ندامت بہہ رہی تھی۔ یہ میری سزا ہے نا، میں نے جو کیا، جو راستہ چنا، میں نے سمجھا تو معاف کر دے گا، پر تو جانتا ہے میری نیت تو کبھی بھی سیدھی نہیں تھی۔ میں جھوٹ بولتا رہا، ہر سجدے میں جھوٹ، ہر آیت کے بعد لالچ۔ بیوی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی، اس نے میری پشت پر ہاتھ رکھا مگر خود بھی کانپ رہی تھی۔ صفدر، تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا، پر دیکھو میری بچی نہیں رہی۔ اس کا لہجہ نہیں، اس کی سانسیں بھی ٹوٹ رہی تھیں۔ یہ میری غلطی ہے، میں چیخا۔ میں نے حرام رزق سے اسے پالا، میں نے خود ہاتھ پھیلایا، خود کو مارا، پر اس کے حصے کا بھی رزق زہر بن گیا۔ میں نے بیٹی کو دوبارہ اٹھایا، اسے سینے سے لگایا، جیسے میری سانس سے اس میں اتر جائیں اور وہ پھر سے آنکھیں کھول دے، مگر وہ بے حس پڑی رہی، چھوٹی سی، نازک اور اب مردہ۔ میں پاگلوں کی طرح کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس کے چہرے کی طرف۔ یا اللہ، تو لے جا مجھے، اسے واپس کر دے، میری بیٹی زندہ کر دے، میں سب چھوڑ دوں گا، سب کچھ۔ مگر آسمان خاموش تھا، ہوا بھی نہیں تھی، وقت جیسے رک گیا تھا۔ بیوی نے اب سسکنا بند کر دیا تھا، وہ بس خاموش بیٹھی بچی کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ وہی بچی جو کل تک بابا کہہ رہی تھی اور ہنس رہی تھی، آج مٹی سے بھی ہلکی ہو گئی ہے۔ میں نے پہلی بار خود کو مکمل ٹوٹا ہوا پایا، اور اس جھوٹ پھوٹ میں صرف ایک چیز باقی تھی، میرا جرم، میری غلطی۔ میں نے جو چنا اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔ تو نے کہا تھا میں تجھ پر بھروسہ کروں، پر میں نے لوگوں پر کیا۔ میں نے تیرا درد چھوڑ کر بازار میں اپنا رومال بچھا دیا، میں نے تیری دی ہوئی عقل کو جھوٹ میں دفن کر دیا، اور اب تو نے مجھ سے میری روشنی چھین لی۔ میں روتے روتے تھک گئی تھی۔ بیوی اب بچے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے شاید وہ کوئی کرشمہ ہو جائے، شاید اللہ رحم کر دے۔ معاف کر دے یا رب، بس ایک بار۔ یہ وہ صدمہ تھا جو میری ہڈیوں میں اتر گیا تھا، اور شاید یہ صدمہ ہی میری آخری امید بننے والا تھا۔ رات جانے کتنی دیر تک میں صحن کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھا رہا، بیٹی کو سینے سے لگائے، آنکھوں سے بہتے آنسو، لبوں پر تھر تھرائی دعائیں، اور دل میں وہ بے آواز فریادیں جو شاید آسمان کے کسی دروازے سے ٹکرا رہی تھیں۔ بیوی میرے ساتھ تھی، بچے میرے بازو میں، وہی نازک جسم، وہی ساکت چہرہ، اور میں بار بار کہہ رہا تھا، زینب میری جان، بابا کی بات سنو، ایک بار آنکھیں کھولو، ایک بار بس۔ دل میں بس ایک ہی صدا گونج رہی تھی، میری بچی کو واپس کر دے یا اللہ، میں سب چھوڑ دوں گا، سب، صرف میری زینب کو لوٹا دے۔ پھر نہ جانے کب صحن کی زمین پر ہی میری آنکھ لگ گئی، بچی گود میں تھی، چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا، اور دل میں وہ بوجھ جس نے میری روح چیر دی تھی۔ اور جب آنکھ کھلی، بچی رو رہی تھی، وہی ننھی سی آواز جو کانوں میں پڑی تو جیسے کوئی نغمہ سن لیا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہوا، آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، زینب میرے برابر میں لیٹی تھی، زندہ، مکمل، گرم سانسوں کے ساتھ۔ بیوی جلدی سے قریب آئی، زینب کو گود میں لیا اور کہا، صفدر، کیا ہو گیا تمہیں؟ رات تم صحن میں سو گئے تھے، بچے کو لے کر، خود بھی کانپ رہے تھے، تم ٹھیک ہو؟ میں نے خاموشی سے زینب کو دیکھا، اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی، وہ رو رہی تھی، جیسے بھوک لگی ہو، جیسے یہ دنیا اسے دوبارہ خوش آمدید کہہ رہی ہو۔
میرے لبوں سے آواز نہ نکلی، صرف آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو کسی ماتم کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے۔ یہ زندہ ہے، میری بچی زندہ ہے، میں نے کپکپاتی آواز میں بیوی سے پوچھا۔ صفدر، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تم رات کو شاید کوئی خواب دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جب میں باہر آئی تو تم نیند میں بھی رو رہے تھے۔ میں نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا، وہی پسینہ، وہی آنسو، مگر دل میں اب کچھ اور تھا۔ یہ سب خواب تھا؟ یہ اذیت، یہ صدمہ، وہ ٹھنڈی زمین، وہ ساکت سی بچی، سب خواب تھا؟ مگر جو حقیقت دے گیا تھا وہ کوئی معمولی سبق نہیں تھا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا جو زینب کو دودھ پلا رہی تھی، اس کی پیشانی پر چمکتا سکون، اس کے چہرے پر ماں کا اطمینان، اور میں بس رب کے حضور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ تو نے مجھے ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت، ایک اشارہ۔ میں نے ہاتھ پھیلائے، جھوٹ بولا، سجدے کیے، مگر نیت خراب تھی، اور تو نے مجھے جگا دیا۔ میں نے سجدے میں جا کر دعا نہیں مانگی، صرف شکر ادا کیا، کیونکہ کبھی کبھی خواب حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ ہمیں وہ سبق دے جاتے ہیں جو سینکڑوں خطبے بھی نہیں دے سکتے۔ بیوی نے کہا، اب بس کرو صفدر، یہ سب ختم کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آج کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد میں نے کشکول کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئلہ نہیں خریدا، رومال نہیں بچھایا۔ اس خواب نے مجھ سے سب چھین کر سب کچھ واپس دے دیا، اور مجھے بھی یقین تھا اگر اللہ نے خواب میں مجھے جگا دیا ہے تو وہ حقیقت میں بھی مجھے نیا راستہ دے سکتا ہے، کیونکہ جب انسان صدقے کے قابل نہ ہو تو اس کے حصے کا نوالا بھی زہر بن سکتا ہے۔ اور میری زینب، میری بیٹی، آج بھی زندہ ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، لیکن آج کا سورج کچھ مختلف تھا۔ اس کی کرنوں میں وہ اجالا تھا جو میرے دل کے اندھیرے کو دھیرے دھیرے چھو رہا تھا۔ بیٹی اب مکمل سکون سے سو رہی تھی، اور بیوی نے پہلی بار ایک ایسے اطمینان سے میری طرف دیکھا جیسے برسوں بعد کسی ماں نے اپنے شوہر کو دوبارہ باپ بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ کل رات کے خواب نے مجھے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اشارہ کتنا سخت ہو سکتا ہے اور کتنا مہربان بھی۔ میں نے موبائل اٹھایا، پرس نکالا اور وہ کارڈ تلاش کیا جو زاہد نے مجھے دیا تھا۔ کچھ لمحے اسے ہاتھ میں تھامے رکھا، اس پر لکھی ہوئی سیاہی جیسے میرا ماضی تھی، دھندلی، بوجھل، مگر اب نئی روشنی میں ابھرنے کے لیے تیار۔ زاہد کا نمبر ملایا، آواز آئی، ہیلو زاہد، میں صفدر بول رہا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آواز سنائی دی، صفدر، یار کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں انتظار میں تھا کہ کب فون آئے گا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، زاہد، مجھے کام چاہیے، کچھ بھی، لیکن اب ہاتھ پھیلانے کا نہیں، پسینہ بہانے کا ارادہ ہے۔ زاہد نے ہنستے ہوئے کہا، کام ہے میرے پاس، اور تم جیسے بندے کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، آ جاؤ، باقی بات وہیں کرتے ہیں۔ فون بند کیا تو دل میں ایک عجیب سی گرمی تھی، جیسے امید کی ایک بھولی بسری لکیر پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ بیوی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے پاس جا کر آہستہ سے کہا، آج سے سب کچھ بدلنے والا ہے، میں نے زاہد کو فون کر لیا ہے، ان کے ساتھ کام شروع کر رہا ہوں۔ وہ رک گئی، مجھے دیکھا اور بنا کچھ کہے آنکھوں سے دعا دی۔ اس کی خاموشی نے مجھے وہ حوصلہ دیا جو شاید کسی ہزار جملوں سے بھی زیادہ تھا۔ اسی دن میں تیار ہوا، وہی پرانی قمیض پر آج اس میں ایک نیا وقار تھا۔ زاہد کے آفس پہنچا تو اس نے گلے لگا کر کہا، خوش آمدید، اب تو بھکاری نہیں، پھر سے محنتی صفدر ہے۔ کمپنی کا ماحول سادہ تھا، مگر عزت تھی۔ زاہد نے مجھے آفس اسسٹنٹ کی پوسٹ پر رکھ لیا، ساتھ میں کمپیوٹر اور مینجمنٹ کی ٹریننگ دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے پہلی بار کسی جگہ بیٹھ کر خود کو جینے کے قابل محسوس کیا۔ شام کو جب واپس آئے تو ہاتھ میں تنخواہ نہیں تھی، مگر دل میں وہ اطمینان تھا جو سالوں سے گم تھا۔ بیوی نے دروازہ کھولا، زینب میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور فیڈر خود پکڑ کر اس کے منہ سے لگایا۔ بیوی نے آنکھوں سے دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر لفظ نہیں ملے۔ ہم نے اس دن روٹی کے ساتھ شکر کا نوالا کھایا، نہ زیادہ تھا نہ کم، بس سکون تھا جو کسی قیمت پر نہیں ملتا۔ رات کو جب بیوی زینب کو لوری دے رہی تھی، میں صحن میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہی آسمان جو کئی راتوں تک میرے سوالوں سے بھرا رہا تھا، آج خالی تھا، جیسے جواب دے چکا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، اب کالک نہیں ملوں گا، کشکول نہیں اٹھاؤں گا، فٹ پاتھ پر نہیں بیٹھوں گا، اب ہاتھ صرف دعا کے لیے اٹھیں گے اور صرف رب کے حضور جھکیں گے۔
یہ نئی صبح تھی، نیا سفر اور ایک ایسا راستہ جس پر قدم تو تھکیں گے مگر روح کبھی نہیں۔ زاہد کی کمپنی میں نوکری کرتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے۔ میں نے ہر دن کو اپنے لیے کفارہ سمجھا، ایک قربانی، ایک وضاحت۔ فٹ پاتھ، کشکول، وہ کالک زدہ چہرہ اب سب ماضی کی دھن میں کہیں گم ہو چکے تھے، مگر ضمیر کی فائل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے تھے۔ میری ذمہ داری آفس اسسٹنٹ کی تھی، لیکن میں نے اس ذمہ داری کو عزت کا زیور سمجھا۔ وقت پر آتا، دل لگا کر کام کرتا، اور ایک دن زاہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صفدر، اب تم صرف اسسٹنٹ نہیں، میرے دائیں ہاتھ ہو۔ اگلے مہینے سے سیلز مینیجر کے طور پر کام سنبھالو گے۔ میں خاموش رہا، شکر گزار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اترا۔ اللہ نے مجھے صرف روزی نہیں دی تھی، عزت بھی لوٹا دی تھی۔ محلے میں وہی لوگ جو پہلے مجھے ترس کے نگاہ سے دیکھتے تھے، اب سلام کرتے، مشورے مانگتے، دعائیں دیتے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری ذات نے دوبارہ سانس لینا سیکھ لیا ہو۔ بیوی کے چہرے پر سکون لوٹ آیا تھا۔ زینب اب اسکول جانے کے قابل ہو چکی تھی، اور جب وہ اپنی اسکول کی کاپی میرے سامنے رکھ کر کہتی، بابا میری دعا پوری ہو گئی، تو میں بس سر جھکا لیتا۔ مگر ایک وعدہ تھا جو میں نے خود سے کر لیا تھا، میں کبھی کسی کو ترغیب نہیں دوں گا کہ مانگنے کی راہ اپنائے۔ میں ان غریبوں کے لیے جو واقعی محتاج ہیں خاموشی سے راشن بھجواتا، بچوں کی فیس ادا کرتا، مگر کبھی یہ نہ کہا دوسروں کی طرح بن جاؤ، کیونکہ میں جانتا تھا مانگنے کی عادت رزق سے نہیں، غیرت سے محروم کرتی ہے۔ جب کبھی راستے میں وہی جگہ آتی جہاں میں رومال بچھا کر بیٹھا کرتا تھا، تو گاڑی کا شیشہ بند کر لیتا، نہیں اس لیے کہ شرم آتی تھی، بلکہ اس لیے کہ دل ٹوٹتا تھا۔ وہ صفدر اب وہاں نہیں تھا، مگر یادیں تھی، پچھتاوے تھے، اور سب سے بڑھ کر شکر تھا۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا تو وہی سادہ سا جملہ دل سے نکلتا، صبر کبھی خالی نہیں جاتا، اور توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ وقت گزر چکا تھا، زینب اب بڑی ہو چکی تھی، اسکول کی ہونہار طالبہ اور بیوی۔ وہ اب بھی میرے بازو کی طاقت تھی، میری خاموش دعا۔ میں اکثر مختلف کالجوں، اداروں میں مدعو کیا جاتا۔ صفدر اقبال جو غربت سے اٹھا، عزت کی کرسی تک پہنچا، لیکن جب میں بولتا تو میرے لہجے میں فخر نہیں ہوتا، صرف سچ ہوتا۔ میں کہتا مجبوری گناہ نہیں، لیکن حرام رزق کو عادت بنا لینا خودکشی ہے۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں سوال ہوتے، کچھ بے یقینی، کچھ حیرانی۔ تب میں انہیں وہ قصہ سناتا جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک وقت تھا جب میں چہرے پر کالک مل کر فٹ پاتھ پر بیٹھا کرتا تھا، ہزاروں روپے کماتا تھا، لیکن ایک رات خواب میں میری بیٹی مر گئی۔ میں چیختا رہا، گڑ گڑاتا رہا، اور صبح جب آنکھ کھولی تو وہ زندہ تھی۔ تب مجھے رب کی مہلت کا مطلب سمجھ آیا۔ میں نے سب چھوڑا، محنت کی، نوکری کی، وقت لیا، لیکن آج جو سکون ہے وہ ہزاروں کے نوٹ میں نہیں، عزت کی روٹی میں ہے۔ میں کہتا جو صدقے کے حقدار نہ ہوں ان کے لیے خیرات زہر بن جاتی ہے، اور خواب کبھی کبھی خواب صرف سجھانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر نہ سمجھو تو جو خواب میں ہوتا ہے وہ حقیقت میں بھی ہو سکتا ہے۔ محفل خاموش ہو جاتی، کچھ کی آنکھیں نم ہوتی، کچھ کی روح ہلکی۔ مجھے بس ایک بات کا یقین تھا، اگر میری کہانی کسی ایک شخص کو حرام سے بچا لے تو شاید میری توبہ مکمل ہو جائے۔ آخری بار جب میں اس جگہ سے گزرا جہاں میرا رومال بچھا کرتا تھا، تو زمین پر ایک نیا فقیر بیٹھا تھا، چہرے پر کالک، آنکھوں میں امید، اور ہاتھ میں کشکول۔ میں رک گیا، جیب سے کچھ نکالا، مگر نوٹ نہیں، کارڈ تھا، ایک نوکری کا پتہ، ایک دروازہ۔ میں نے جھک کر کہا میں بھی کبھی یہاں بیٹھتا تھا، بس ایک بار اللہ نے دروازہ کھول دیا، چاہو تو تم بھی نکل سکتے ہو۔ فقیر کی آنکھوں میں وہی حیرانی تھی جو کبھی میری آنکھوں میں تھی، اور میرے دل میں وہی شکر۔ ختم شد سفر صدق سے صبر تک۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔